أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. گرامی قدر سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں اور بہت ساری برکات اور انوارات کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، وہیں پر معراج جیسے بے مثال اور عظیم الشان معجزہ سے بھی سرفراز فرمایا ہے. خدا کی شان ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بے مثال ہیں، اسی طرح آپ کے معجزات بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں. گرامی قدر حضرات، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دلائل اور براہین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ان دولتوں سے مالا مال فرما کر اللہ نے انہیں لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا. انہی دلائل اور معجزات کو قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر مبعوث فرمایا. تو اس کھلی نشانیوں سے مراد، ان بینات سے مراد معجزات ہیں. یاد رکھیے، قرآن میں کہیں بھی لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا. قرآن میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے: آیت جس کی جمع آیات، اور بینات. یہ دو لفظ اللہ نے معجزات کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے لیے استعمال فرمائے. سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر. بخاری شریف. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو کچھ ایسی باتیں عطا کی گئی
کہ جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں، ایسی باتیں عطا کی گئیں، یہ معجزات کہلاتے ہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات اقدس سراپا معجزہ تھی۔ آپ کا قرآن معجزہ تھا، آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت معجزہ تھی، آپ کے اخلاق معجزہ تھے، آپ کا کردار معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اور جس معجزے کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس معجزے کو معراج النبی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں آتش نمرود کا آپ پر گلزار ہو جانا ایک ایسا معجزہ تھا جس کی صدا آج تک گونج رہی ہے۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کی گونج بھی چلتی رہے گی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ربانی ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ اس کو جلا ڈالو۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَانْصُرُوا، اور مدد کرو، آلِہَتَکُمْ، اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ میں سوچتا ہوں یہ کیسے معبود ہیں کہ جن کی مدد خود ان کے پوجنے والے کر رہے ہیں۔ یہ معبود ہیں کہ جو پوج رہے ہیں وہی ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو یوں کرو۔ اب انہوں نے کیا، ایک چیخا تیار کی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھا کر چیخا کے اندر ڈال دیا۔ جو ہی چیخا میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، آسمان سے اللہ کا حکم آیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اللہ بتا کس کو رہے؟ اپنے محبوب امت محمدیہ کو، ان کے ذریعے سے فرمایا، ہمارے محبوب، جب ابراہیم علیہ السلام تیرے جد امجد کو کافروں نے چیخا کے اندر ڈالا، نمرود نے چیخا میں ڈالا، تو ہم نے آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ، اے آگ، بردن، ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کس پر؟ فرمایا علی ابراہیم، ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے، جن میں 2 معجزات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ارشاد کیا، ہم نے یوں کہا اے موسیٰ تو پتھر پر اپنی لاٹھی کو مار۔ پتھر پر لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، اور اس خشک پتھر سے 12 چشمے تیرے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دینا میرا کام ہے۔ تو اللہ نے چشمے جاری کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ قرار پا گیا۔ کسی سخت دل کو اس لیے پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کے دل کی سختی پتھر جیسی ہوتی ہے، اس لیے پتھر سے پانی کا جاری ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، روٹین کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے معجزہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَأَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ کیا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا ڈال تو صحیح پھر دیکھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ جو ہی پھینکا تو وہ لاٹھی اژدہا سانپ بن گئی، جسے آج آپ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ کہتے ہیں ایناکونڈا، یہ اژدہا سانپ بن گیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی کو زمین پر پھینکا وہ ناگہا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت ناک منظر دیکھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لاٹھی ہی سانپ بنی تھی اور خود پیغمبری کے منصب پر بھی فائز تھے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اسی سانپ کو دیکھ کر اتنا وہ دہشت ناک سانپ بن گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتقاضۂ بشریت گھبرانا بنتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور اس سے متاثر ہو کر دوڑ لگانے لگے، بھاگنے لگے۔ اللہ کا ارشاد ہوا، فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لے، گھبرانا نہیں۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ، ڈر نہ، خوف نہ کر، پکڑ لے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود ہی بتا رہے ہیں یہ سارا واقعہ۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، موسیٰ پکڑنا تیرا کام ہوگا، اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دینا ہمارا کام ہوگا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تیری ہی لاٹھی ہے جو سانپ بن گئی ہے، گھبرانا کیسا؟ تو پکڑ تو صحیح، دوبارہ اسے تیرا عصا بنا دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے بات کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی تھی، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، ورنہ انہیں گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معجزہ ہوتا بھی یہی ہے کہ محض لوگوں کی آنکھیں نہیں باندھی جاتی، بلکہ معجزے میں چیز کی حقیقت، حیثیت، ماہیت، نیچر چینج کر دی جاتی ہے، ٹوٹل چیز چینج ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذریعے سے اس قدر عظیم الشان معجزات عطا فرمائے کہ دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو
اسی وجہ سے عظیم الشان فتوحات نصیب ہو گئی، تہلکہ مچ گیا۔ اسی طرح اگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے تو گرامی قدر ایک مستقل باب، مستقل فہرست بن جائے گی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر، ہر رسول کو اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا نا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ دنیا وہ کام نہ کر سکے، پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے۔ ایک بات، معجزے میں طاقت، حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ کرامت میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ ہم کرامت کے بھی قائل ہیں الحمدللہ، ہم معجزات کے بھی قائل ہیں، لیکن حکم اللہ کا، ہاتھ ولی کا یا پیغمبر کا۔ اگر ولی کے ہاتھ پہ بات ظاہر ہو گئی، عجیب الخلقت، خرق عادت، روٹین سے ہٹ کر، تو وہ کرامت ہے، اور اگر پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے تو معجزہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پیغمبر کے بغیر معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، اور ولی کے بغیر کرامت وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ اس کا کنیکشن اس طرح سمجھ لو، ایک منطقی مثال سے، کہ جیسے یہ بلب لائٹ دے رہا ہے، روشن ہے۔ اب اس میں لائٹ کس وجہ سے ہے کہ بجلی اس کو روشن کر رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ بلب اتار دیں اور محض 2 تارے ٹھنڈی اور گرم رہ جائیں، بٹن آپ دبائیں، سوئچ آن کریں، تو کیا وہ تاریں روشنی دیں گی؟ نہیں۔ بلب کا ہونا ضروری ہے۔ معجزے کے لیے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا، ہاتھ پیغمبر کا۔ کرامت کے لیے یہ طے کیا ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوگا، حکم اللہ کا۔ یہ بلب بھی خود جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کو بجلی کا کنیکشن دیا جاتا ہے تبھی روشن ہوتا ہے نا۔ اسی طرح پیغمبر یا ولی اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود معجزہ نہیں دکھاتے، جب بھی دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی دکھاتے ہیں۔